The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور Allah. Today's topic is importance of cleanliness. So inshallah azza wa jal, today's our topic is about cleanliness. And remember, at-tuhuru nisful iman. Safai nis iman hai. Cleanliness is half of iman. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں cleanliness جو اس کو ہم کہتے ہیں اپنی صفائی بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم پاکیزگی بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لفظوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے پکارا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے تھوڑا سنیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ we have our توقیر بھائی, حفیظ بھائی, شاہد بھائی and مبین مدنی with us. انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. MashaAllah. Inshallah we will listen kalam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر
مدینے میں بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں MashaAllah, beautiful kalam. Dear viewers of Bandi channel, importance of cleanliness آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے. ایک انر صفائی ہوتی ہے, ایک آؤٹر صفائی ہوتی ہے, لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے is about the outer cleanliness. کپڑوں کے بارے میں, جسم کے بارے میں, کیوں اسلام اتنا emphasize کرتا ہے صفائی ستھرائی کے اوپر. انشاءاللہ احادیث, قرآن پاک اور روایتوں سے, واقعات سے انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے ہمارے مبلغین. اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. lots of excellences to recite درود پاک on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It has been mentioned, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, perform Hajj. Undoubtedly its reward is greater than participating in 20 غزوات. اب دیکھیے حدیث پاک کتنی پیاری ہے. حج کا واقعی بہت بڑا ثواب ہے. پرفارم حج
undoubtedly its reward is greater than participating in 20 غزوات, 20 غزوات میں شامل ہونے سے زیادہ ثواب ہے. And reciting salat upon me one time is equal to that. ایک دفعہ درود پڑھے اس کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب کرنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Topic is very important and we have lots of things to discuss. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Definitely, like every topic that we bring on this program, it's very, very important for us to understand the importance of each topic. And the topic of today is about our outer cleanliness. Generally, when we talk about cleanliness, we normally, our mind straight away, it goes towards either wudu and ghusl, or it goes towards our inner self, purifying ourselves from the spiritual diseases. That's generally when we talk about cleanliness, our mind goes there also. But sometimes we need to step back a bit and just think for a moment about our day-to-day activities. How we are living as an individual in the society, how my body is, how my clothes are, how the smell emanating from my body is coming, how the presentation of my hair and my beard is. All of these things, they all come in and they all are attached to this aspect of the outer cleanliness of an individual. So even sometimes we need to think that where I am sitting around, where I am staying in our house, our room, where we are standing, where we are sitting, all of these has an effect upon it. Even nowadays we need to think about our car as well, because a lot of people spend a lot of time in their car. We go on long journeys and sometimes you find that whatever we are having something to eat or having something to drink in the car, we just throw it there and it just stays there for days upon end. Even this has an effect in our outer cleanliness. Yes. Like you started off the silsila with a very beautiful saying of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, cleanliness is half of iman, half of the faith of an individual. The more an individual he focuses upon how clean he is, how clean his environment is, inshallah ta'ala, he will feel, one of the benefits of this is that he will feel the need to get involved in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. He will find peace in his heart that my environment is clean. Now when I'm in a clean environment, then I can focus upon the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. MashaAllah, beautiful way Tawqir bhai ne explain kiya. Remember, aaj hum ek cheez badi special lekar aayenge, is a hot topic in the world nowadays, which is coronavirus. تو بہرحال یہ جو ہے یہ بھی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو وائرس پھیل رہا ہے اس کا ریزن بھی بتایا جاتا ہے کہ صفائی. اور اسلام جو ہے وہ ہمیں پہلے کم و بیش 1500 سال پہلے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ ایسا ہمارا ہے کہ طہارت جس کو کہتے ہیں, اس وقت میرا لفظ ذہن میں نہیں آتا, صفائی ایک ایزی ورڈ ہے سمجھ آنے کا, لیکن طہارت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. تو اب صفائی جو ہے اگر اسلام میں دیکھیں تو ولادت سے لے کے اور بندے کے مرنے تک موجود ہے. اور روزانہ 5 نمازیں تو اس میں بھی وضو کی بات کی جا رہی ہے. یعنی طہارت پہ بہت زیادہ, اس صفائی کے اوپر, کلینلینس کے اوپر بہت زیادہ اسلام ایمفیسائز کر رہا ہے. انسان کی جو ہے صفائی کا خیال رکھنا, صفائی کا خیال رکھنا. اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو صفائی ہے اس کی وابستگی کمال حیات ہے اور اس سے لا تعلقی زوال حیات ہے. اس کی پابندی صحت ہے اور اس سے بیزاری گویا بیماری ہے. یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو طہارت ہے اس کو وسیع معنوں والا لفظ میں جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے اور اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے. بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جس میں ہمارے کو جو انسان صاف رہتا ہے تو اس کی برکتیں جو ہیں کس طرح نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حفیظ بھائی بھی موجود ہیں, پٹواری وچ گلا کرسا انشاءاللہ. حفیظ بھائی, شاہ صاحب تساں جڑا گل کیتی نا کہ بہت ضروری اور اہم گل کیتی کہ اس کی اہمیت کیوں ہے جی دین. مثلا تساں یہ دیکھ لو کہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کیا, دیکھو دنیا چاہے تو اساں غسل کرو جی جی اور اس جو ہوش سنبھالنا, وضو, غسل, سارے معاملات جتنے بھی نمازاں وہ سارا پاکیزگی اور کپڑے صاف رکھنا سارا چلنا. اسلام دوسرے واسطے بھی انہوں نے احساس کرنے واسطے جی. مثلا مسجد ہی چاہے نا جی پیاز کھائی تو تھوم کھائی تو نہ اچھو. صحیح. کیا وجہ ہے؟
سو پوچھے نا اہمیت کیوں ہے کہ دوسرے کی تکلیف نہ ہوئے نمازی جڑے نال ہے. ہائے ہائے کیا فرشتے اس نے انسان تلاوت کرنا آنے تلاوت کرنا تو منہ پر منہ رکھی چھوڑنا, منہ کوئی چیز نہ ہوئے تو نے منہ صاف ہوا ہے بو نہ ہوا ہے تاکہ فرشتے کی تکلیف نہ ہوئے. اسلام یہ نہیں کہ اپنا ذات, اسلام دوسرے واسطے جڑا ہے نا کیا بات احساس پہ ایسا کی دسنا. تے پاکیزگی نے والے نال مطلب دسیا کہ پورے اسلام اگر آہو نا کہ پاکیزگی نہ دین آ تو میرے خیال ہے غلط نہیں ہو لگا جی. ہر معاملے وچ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ پاک آ پاکی کی پسند کرنا. سبحان اللہ. اللہ بعض دفعہ لوگ نہیں جی پاکی طہارت تو وہی وضو آیا نہیں, اے روایت میں اللہ تعالیٰ ستھرا یا ستھرائی کی پسند کرنا جی. پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اپنے بیڑیاں کی صاف رکھو, صحن جس کو اردو چاہنے بیڑے جی, بیڑیاں کی صاف رکھو تے غیر مسلمان نال مشابہت نہ کرو جی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگے تو راہ چ نہ بیع کرو جی نہ بھئی تو کتے جی مطلب کہ ایسا تو بڑا مشکل ہے اس علاوہ اے پھر انہیں حق ادا کرو جی. ان اسا سارا مکان بنایا 10 مرلے نہ اندر سے جاؤ تو ہوش اڑ رہی جانے اللہ 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 لکھا نہ مال پیا لکھا نہیں گارڈن دیکھو اندر یہ دیکھو پورے کنال نہ باہر نکلو 5 فٹ نہیں گلی چکڑے نہ پری بھی جی. گڈی کوئی گزارسی تو اسے ٹائر پر جیسے چکڑا نہ کوئی اور کوئی سائیکل پر جانا پیدل چلنا اسے کپڑے گندے بھی جا سن. اسلام میں نہیں آنا صرف اپنی صفائی رکھو دوسرے نے احساس بھی کرنا پڑنا. اسی لیے قرآن پاک میں رب نے فرمایا نا کنز الایمان میں ترجمہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو, پسند رکھتا ہے ستھروں کو, صاف ستھروں کو. اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے اسلام صاف ستھرا دین ہے اور تم صاف ستھرے رہو کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل کیے جائیں گے. آپ دیکھیں کیسی پیاری ہے نا حدیث, دیکھیں کس طرح چل رہی ہے کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے اور تم صاف ستھرے رہو کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے. اب وہ گھر بھی اچھا ہے چیزیں بھی اچھی ہیں لیکن ذرا سا آپ دیکھیں تو گھر کے باہر ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے باہر ڈالا. آپ ریئلائز کریں دس از اے فیکٹ. اسلام بہت امفسائز کرتا ہے دوسروں کے حقوق کے. دیکھ اسلام کہتے ہیں نا بردرہڈ کا نام ہے, سمپتی کا نام ہے, لوگوں کے کام آنے کا نام ہے, مدد کرنے کا نام ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو. کچرا اٹھایا باہر پھینک دیا, برابر والے نے اٹھایا باہر پھینک دیا, پوری گلی والے اپنا گھر صاف کر رہے ہیں لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو کچرا ہی کچرا ہے. اب اس سے جو بو پھیلی, اس سے جو گندگی پھیلی, مکھی مچھر وہیں پہ آپ ہی کے محلے میں ہوئے, آپ ہی گلی میں ہوئے, آپ پہ ہی ایفیکٹ ہوا, آپ ہی کے بچے بیمار ہوئے. اس نے کہا رہی آسی نا کیونکہ مچھر تو مکھی اندر ہی آسی وہ دور تو کوئی نہیں جا لگا. اب وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ ہی بھگت رہے. اور اسلام شروع سے دیکھیں پیدائش سے لے کے اور آخر جو بندہ اس وقت تک بھی غسل صفائی کتنا ہمیں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا رہا ہے بیان کر رہا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے. شاہد بھائی ہمارے ساتھ سولیسیٹر موجود ہیں. شاہد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ سولیسیٹر فرم میں بھی جائیں لیکن وہ سامنے دفتر ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر دیکھنا ہے نا آفس, if you want to judge him, ٹوائلٹ اینڈ کچن, جو واش روم اور کچن, یہ دو بندے کی ریالٹی بتاتے ہیں یہ کیسی ہوتی ہے. Absolutely, Bapu. As mashallah, as the brothers mentioned as well, appearance of a person makes a big difference. And if you're wearing clean clothes, tidy clothes, and the environment you're in is nice and clean, you will feel comfortable being in that situation itself. But in as you mentioned, when you go to an office or house and it's clean, in the living room where you're sitting, but if you go to the bathroom or kitchen, it may be all mess everywhere. And dirt, it attracts, insects, which causes more problems. It spreads diseases. And to prevent a disease being spread, we need to keep everything clean. Whether we're at home, whether we are in offices, or wherever we are. Tokir Bhai mentioned about, people keeping their cars dirty itself. I tend to travel quite a lot. And when you're traveling, you feel tired, you want to have something to eat, you keep food with you, you'll stop and buy some food. Rather than throwing that packet of crisps or rubbish, whatever you had in your car, why don't you stop somewhere, throw it in the bin, keep your car clean? Because if somebody else sits in your car, they see that dirt in your car, they're going to say, what kind of person is he? He's showing himself that he's clean, but look at the state of it.
on the other hand itself. होगा अदर वो सूट बूट टाई वाई में होगा लाइक अ कहते हैं ना प्रॉपर जेंटलमैन, लेकिन वो जरा सा विंडो नीचे करेगा एंड थ्रो द थिंग आउटसाइड. अब ये उसकी नेचर बता रही हुई क्या है. सूट वूट टाई वाई पहनने से कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता है. मतलब ये नहीं होगा आप बोला उसने कपड़े सूट पहने हुए तो क्रीज कोई नहीं है. उसकी आदत क्या है, उसकी नेचर क्या है. अब वो आएगा ऐसे ही बंदा आके बोलेगा ठीक है कपड़े पहने, लेकिन मोजों में से इतनी बदबू जब वो मस्जिद में आते हैं. अब वो आ जाते नमाज पढ़ने तो अब मस्जिद में बदबू लेकर आना इसकी अलग मसाइल है. तो बहुत सारी चीजें हैं. यकीन करें आज का जो टॉपिक है ना, आप थोड़ा गौर करते जाएं अपने घर, अपनी सराउंडिंग, अपने अतराफ में. दुआ करें कि अल्लाह हमको सुथरा बना दे, हम साफ सुथरे होने वाले बन जाएं. तो शायद भाई मैं वाज मेंशनिंग अबाउट के जार एक आदमी ना बहुत इफेक्ट करता है. निगरानी शोरा गिव वन ब्यूटीफुल मदनी फूल. वन पर्सन हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी. आप बोले मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंस है. जो आप करते हैं ना वो बच्चा भी करता है, वो दूसरा भी करता है. यानी कि उसकी मिसाल दी निगरानी शुरा ने. ट्रैफिक लाइट पे अगर आपने गाड़ी रोक दी है, पीछे वाला भी रुक जाएगा. अच्छा आप जा रहे होगे, दूसरा देखेगा ये जा रहा मैं भी जा रहा हूँ. आप कचरा फेंक रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, बच्चा भी फेंकना शुरू करेगा. आगे पीछे वाले भी. एक आदमी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. आज मदनी चैनल के जरिए हम ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं. आपके किरदार से, आपके अखलाक से ऐसी चीज जाहिर ना हो. और ये कॉमन है, जहां पे कुछ आप बिन कचरा देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, ऑटोमेटिक आएगा कि यहाँ पे जो है वो उस इलाके में असा पहुंच गया जिथे जाना सा वो कार थे ही उसी को रहे. Bapu, you know, it's very famous saying that first impression is the last impression. And this always happens that, you know, we're talking about the Fizba mentioned as well in relation to that the house itself is going to be good, but right outside the house is going to be so much mess. When someone is going to be coming to visit that house, the impression that he's going to get is what he sees first. His first straight away is going to think that this guy's a messy individual. He's not very clean and tidy. And then even though when he steps in the house, he might find a bit of thingy there. But even there, you'll find that there'll be mess scattered around there as well. The first impression is always the last impression. So if our first impression always leaves a good impression, for the sake of Islam, for the sake of the religion of Islam, because like you mentioned, we are ambassadors. When people see us, especially living here in the West, when people see us, they see what Islam is. Yes. They look at us and say that this is what the teachings of Islam are. Whether we are acting on the right teachings or not, that's a separate scenario. But what they will see is that they're going to understand automatically that what this individual is doing, he's a Muslim, he's living his life according to the teachings of Islam. And this is how we need to live our life. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has told us about cleanliness. So we should make sure upon ourselves that we bring that cleanliness in our society and around ourselves as well, inshallah. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ. ਅਹਿਲੇ ਕੁਬਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕੁਬਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ. फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhirin. अहले कुबा वालियां दी अल्लाह ताला ने सिफत बयान कीती कि उत्थे एवें दे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕੁਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕੁਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दौर च ना जो अहले अरब थे ना वो स्टंजे के लिए मिट्टी ਦੇ ਢੇਲੇ इस्तेमाल करते सन. ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕੁਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ अर्ज की कि ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ इस्तेमाल करते हैं, यानी मजीद क्लीनलीनेस, मजीद तहारत. ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ तहारत वाले ਨੂੰ पसंद फरमाता है. पसंद करना तो मुराद की है कि अल्लाह ताला उस बंदे ਨੂੰ अपना महबूब बना लेंदा है. सुभानअल्लाह, क्या बात जी. और आका अलैहिस्सलाम दा कौल एक शख्स ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जेड़ा साफ सुथरा रहना ना, मैं रियाकारी दी वजह नाल नहीं, मफहूम है, बल्कि मैं साफ सुथरा रहना कि मैं सफाई ਨੂੰ पसंद करना. आका अलैहिस्सलाम ने ओदी तारीफ की थी कि इन्न अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला जमील है और जमाल ਨੂੰ पसंद फरमाता है. सुभानअल्लाह. इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि एक दफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ. ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ.
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਿਸਵਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੌਲਾ ਅਸ਼ੁਕ ਅਲਾ ਉਮਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਅਮਰਤੁਹੁਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ? ਅਸਵਾਕਾ ਫੀ ਕੁੱਲੀ ਸਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗਦੇ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਸਵਾਕ ਦੀ ਨਾ, کیا بات ہے, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ کہ صفائی دی کنی اہمیت اسلام کے اندر. ماشاءاللہ بیوٹیفل ٹاپک ٹوڈے. ایک اور چیز توقیر بھائی, دیکھیں اسلام کتنی باریک چیزوں کو بھی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی پسند صفائی کو کتنا, کہ جو سربند ہے, سربند کے بارے میں اگر ہے کپڑا یعنی تیل لگاتے کسی کو, کوئی دین ایسا نہیں جو اس کے بارے میں آپ کو بتائے یا کچھ کرے, لیکن اسلام میں دیکھیں خوبصورتی دیکھیں, اگر آپ نے تیل بھی لگایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی شریف اور اس کے بال جو مقدس تھے بیچ میں کپڑا رکھتے تھے جس کو سربن کہا جاتا تھا. اور آج بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کثیر تعداد ہے, ہزاروں کے ہزار, یہ امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ جو سربن کی سنت اپناتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کیا ہے سربن, کہ یہ اس لیے کہ یہ تیل کی وجہ سے جو ہے نا ٹوپی یا جو وہ ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ بدبو نہ ہو جائے, وہ چپڑا نہ ہو جائے, تو ایک کپڑا لگا بیچ میں ہوتا تھا اور اس کو سربن کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی اتنی باریک چیزوں کو بھی اسلام نوٹ کرتا ہے. اصل میں باپو, you know what the reality is, that every single action of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, it has so much wisdom behind it that we cannot comprehend. Every single action. And just this one single action of the sarband. And it's mentioned that when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam used to apply oil to his blessed hair, it used to be sometimes the Prophet sallallahu used to apply so much oil that it would be like drops of oil would be falling from the blessed hair of the Prophet sallallahu ta'ala sallam. And now to cover that, the Prophet sallallahu ta'ala sallam would place the blessed cloth on top of the blessed hair, and then place the topi sharif on top of that cloth, then the imama on top of that. All why? So that the obviously the Prophet sallallahu ta'ala sallam had beautiful smell. ان کے تو پسینے میں بھی خوشبو, اور دنیا میں ایسی absolutely beautiful smell of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For our teaching, جی ہماری تربیت کے لیے, for our teaching, that when we do this, when we're going to apply oil, then obviously a foul smell is going to come from our head, from our hair, so that that foul smell doesn't get engrossed in our topi, in our hat, and in the imama. So have that sarban there, that cloth on first, so that gathers the oil, and then the topi and the imama sharif can be saved from this as well. ماشاءاللہ, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خوشبودار ہے, یہ ہماری تربیت کے لیے. ان کے بھی تو وہی ہے نا, عرصہ ہوا طیبہ کی, گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا تھا. امیر اہل سنت نے ایک بیوٹیفل مدنی نسخہ از گیون, کہ آپ اپنا جو آئل ہے اس کو خوشبودار کیسے بنائیں گے. تو اپنا آئل ہے آپ لگاتے ہیں, لازمی بات ہے, وہ کہتا ہے یہ والا تیل ناریل لگائے, تو کوئی کہتا ہے کھوپرے کا لگائے, کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے لگانا چاہیے. ہر ایک کی اپنی باڈی جو ہے اس کی الگ الگ وہ ہوتی ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نا آئل کو. تو اولیو آئل ویسے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے. تو لیکن اس کو بھی خوشبودار بنانے کے لیے امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے. توقیر بھائی انشاءاللہ اور حفیظ بھائی ڈیفرنٹ لینگویج میں ہو جائے تو اچھا, آپ لوگوں کی اٹریکشن ہوگی. Amir al-Sunnat in this regard says that drop a few drops of ittar inside that oil, so that when that oil comes onto your hair, then inshallah it will smell very nice as well, inshallah ta'ala. استاد مبین ہوراں بھی گل کیتی, انہاں بھی گل کیتی, تساں بھی گل کیتی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سربند استعمال کیتا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو لانے سے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت مسواک منگوایا. وجہ کیا ہے, یہ جو سربند دسیا نے وہ تو بہت نیڑا ہی نہیں سی, صرف اساں کس کھانے مارے, صرف اساں کس کھانے خوشبو لاؤ تساں مسواک. سے انہوں نے دسیا نا, سرکار فرمایا جب مشقت نہ ہوا یار, جب ہماری امت مشقت ہی چاہی جاسی, میں ہر نماز نال مسواک کروں. جی سرکار کری تو دسی ہر چیز, جی کہ تساں ایک کرسو,
سنت میں ثواب لبسی تے اے طریقہ کار اچھا زندگی گزارنا. MashaAllah. Ji. Alhamdulillah, Babu. Cleansing itself, it's also a way of healthy life itself. Keep yourself clean, you keep healthy. You have strength itself. We see many people who will probably, after they probably wear clean clothes, put it around when they're going somewhere, but if don't have showers for weeks, and that smell from the inner body itself, it distance people away from. And when people go to the masjid in aspect, as Hafiz Bhai mentioned earlier on, don't go to the masjid, but dirty smell. But unfortunately, we lack the knowledge about keeping our bodies clean by having a shower, having a wash. But just by wearing clean clothes, we haven't purified ourselves the way we should purify ourselves. We should at least have a shower every morning. Now, once a day, have a shower before we go to... ایوری ڈے شاید کیا کرتے ہو, پانی آنے کا بل آئے گا, الیکٹرک ہوگی, گیس ہوگی, کہ ایوری ڈے. چلو ٹھیک ہے, ایوری ڈے. شاہد بھائی نے کہہ دیا تو ایوری ڈے اچھی بات ہے صفائی. In this regard, nowadays we live in a culture and a society where the norm of deodorants is very, very high. And nowadays, when you go to buy a deodorant, you get 24 hours safer, and then you get 48 hours and 72 hours. So you put it on once and it lasts for 72 hours. They don't even have to wash themselves for 72 hours. This is the society we're living in. وہ ایک لے کے چلتے ہیں, وہ جب بڑے فخر سے کہتے ہیں نا مدی چنا کے ناظرین, میں بھی you heard these things as well from your friends or your family members. 3 دن ہو گئے, ٹینشن ہی نہیں تھی نہانے کی, کوئی سردی بہت تھی, یہ لے کے گیا تھا, ایک پرفیوم لگا لی تھی 2 دن تک. ارے بھائی اس کے علاوہ کتنے جرمز ہیں, کتنے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے اس کا بھی غور کیا, پرفیوم لگانے سے تھوڑی سب کچھ ختم ہو جائے گا. As Taqib mentioned, wearing deodorant, if you haven't had a shower and you got that smell on your body, you spray deodorant, it's not going to smell better, it's actually going to make it more worse for you, because that inner body smell is still there, and the outer smell deodorant which you sprayed is going to make the smell more worse. So you rather spend time, have a shower properly according to Sunnah, purify your body, and then wear it rather than wearing deodorant. How many chemicals in these deodorants itself? We should learn, whether ether which is pure itself, which is better smell. چلے شاہد بھائی لے گئے ڈیپ میں, تو چلے انشاءاللہ ہم پیکج لیتے ہیں. پہلے ایک کلپ موجود ہے ہمارا, جی کلپ چلائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل کرونا وائرس نے دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے. یہ کوئی نئی بلا ہے جو سننے میں آ رہی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام سر عام ہونے لگے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی. بس گناہوں کی سزائیں. اللہ کریم ہمارے حل پر رحم فرمائے. کہ کرونا وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر 2 دن سے 14 دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے, جن میں ناک کا بہنا, نزلے میں بہتی ہے ناک کا بہنا, کھانسی, سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں. وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے, جس کے سبب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے, اور کئی اموات بھی کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں ہوئی ہیں. اور اس طرح کی آفتوں سے بچنے کے لیے بعض دعائیں ہوتی ہیں. ان میں ایک دعا حدیث پاک کی بڑی پیاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خود کرتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. یعنی اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے, میری شنوائی میں, سننے میں عافیت دے, اور میری نظر میں عافیت دے. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک تو یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اور مزید بھی اس کے اورات بھی ہیں. یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر کے پینے سے انشاءاللہ پینے والا بیمار نہیں ہوگا. مزید یہ کہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا کافی, یا شافی یا کافی, یا شافی یا کافی سے 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ کرم فرمائے گا, اور اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں, مہلک بیماریاں اللہ کرے گا تو نہیں آئیں گی. بہت زیادہ ایک جو فیکٹر ہے, جو ایک عنصر ہے, وہ صفائی کا نہ ہونا, میل کچیل کے ساتھ
ان کی وہ غذا. جیسے کہ بچوں کا جو نیپکن رکھا ہوتا ہے, رومال یا تولیہ وغیرہ لٹکاتے ہیں, اس سے اس کے عموماً ناک صاف کیے جاتے ہیں اور بچہ منہ سے تھوک نکالتا رہتا ہے. تو یہ بھی داری ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماریاں کرتی ہیں. ایک ہی رومال کو, ایک ہی کپڑے کو اس طرح ہر جگہ پر استعمال کرنا ہر طرح سے, اس سے بچوں کو بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. بچوں کا ایک مزاج آپ نے دیکھو, جو بھی کچھ ہاتھ پہ دو نا یہ سیدھا منہ میں ڈالتا ہے. تو یہ مطلب کھانے کا شروع سے ہی انسان ہے نا, ہم شوقین ہیں کہ وہ جو کھانا ہے اس کو کسی صورت میں بھی, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا, کھایا بھی جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا. بچے کا کام ہی ہاتھ دو, وہ فوراً منہ میں ڈالے گا. اب اس کے ہاتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ ڈیفینیٹلی کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے اس کا ہاتھ صاف ستھرا کیسے رہے گا. اب یہاں آئی, آپ نے اپنے فرش کی صفائی کا اہتمام کیا کیا ہوا ہے, صحن فرش کی صفائی کا اہتمام آپ نے کیا کیا ہے, اس پر غور کر لیجئے. پھر جو ماں کھلا رہی ہے یا اور کوئی گھر میں عموماً ماسیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کام والے ہوتے ہیں, ملازمین ہوتے ہیں, یہ بعضوں کا بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. تو ان کے صفائیوں کا اور ان کے مطلب کہ ہاتھوں کی صفائی کا, برتن کی صفائی کا, چمچ کی صفائی کا کیا اہتمام ہوتا ہے. جیسے کہ یہ چائے کا ایک کپ ہے, اس کپ کی باہر ڈیزائن بنی ہوئی ہے. اب یہ ڈیزائن کپ کے باہر بنی ہوئی ہے, چلو باہر بنی ہوئی ہے, لیکن ایسی ڈیزائنیں کپ کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے یہ ابھار ہے. اب یہ ابھار والی ڈیزائنیں اگر اندر بنی ہوئی ہیں تو یہ اندر بنی ہوئی ڈیزائن کا جو برتن ہے نا, میرا مشورہ ہے کہ یہ نہ لیا جائے, مشورہ دے رہا ہوں نہ لیا جائے, کیونکہ اس کے ڈیزائن کی صفائی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہر ایک کی صفائی ستھرائی نظر آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. اس چمچ کا میل کچیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میل کچیل اس کا صاف نہیں ہو سکا ہے. بغیر نقش و نگار اور ڈیزائن والی چمچ لینے کی عادت بنا, جیسے پیچھے جو ہے نا یہ فلیٹ ہے, ٹوٹل کوئی ڈیزائن نہیں ہے, تو ایسا ہی بالکل پلین انداز آگے بھی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے چمچ استعمال کرنے کی گھر میں عادت رکھیں تاکہ میل کچھ ایسے دیکھیں نا, ناخن کے اندر کتنا میل جمع ہو جائے گا آپ کے, لیکن ڈاکٹر اس کے بارے میں بھی آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ناخنوں میں میل یہ بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو بیماریاں پیدا کرتا ہے. آپ کے برتنوں میں نہ جانے کتنا میل کچے لگا ہوا ہوتا ہوگا. ٹفن باکس جو آپ دیتے ہیں بچوں کو, وہ ٹفن باکس کے اندر آپ صفائی ستھرائی رکھیں. اس طرح مدرسے جائیں یا دارالمدینہ اسکول وغیرہ جائیں, آپ کے جو بھی مدنی منع ہیں ان کی صاف صفائی ستھرائی پر ہم نے آپ کو آج کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول, کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور نگرانی شورا کے, مطلب ایک ایک چیز میں دیکھیں کہ کسی نے نوٹ بھی نہیں کی ہوگی کہ اسپون کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو نقشوں نے اس میں بھی میل جم سکتا ہے. تو یہ بھی تربیت ہے, یہ بھی امیر اہل سنت کی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ فراست ہے کہ ہمیں کس کس طریقے, یعنی کہ آج کے دور میں ہاتھ دھونا بھی ٹھیک نہیں آتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں بھی یو بی سرپرائز کہ ہاتھ دھونا نہیں, جی بالکل ہاتھ دھونا بھی نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں, یہ بھی امیر اہل سنت نے ہماری تربیت کی ہے, امیر اہل سنت نے ہاتھ دھونا بھی سکھایا ہے پریکٹیکل. ہم کیا کرتے ہیں, جا کر صابن جیسے ہی ہاتھ پہ لگا اور پانی کے نیچے ڈال دیا. اب بھائی تھوڑی دیر صابن ہاتھ پہ تو لگا رہنے دیں تاکہ وہ چکناٹ کو جذب کرے, میل کو نکالے اور اس کے بعد دھوئیں. ہم ودن فیو سیکنڈ صابن لگانے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو یہ وہ ہاتھ دھونا فی الحال تو خوشبو نظر آتی ہے لیکن نہ چکناٹ کو لے کے جاتا ہے نہ میل کو لے کر جاتا ہے. یعنی آپ مثال سمجھیں کہ کپڑا ہے, کپڑا دھونا ہے, یہ تھوڑی آپ نے سرف میں ڈالا اور کسی بھی سوپ میں ڈالا اور نکال لیا اور بولے یہ صاف ہو گیا. اس کو تھوڑی دیر رکھا جاتا ہے. اسی طرح صابن کو بھی تھوڑی دیر ہاتھ پر لگے رہن دیا جاتا ہے یا فیس کے اوپر لگے رہن دیا جاتا ہے تاکہ وہ چکناہٹ اور جو بدبو ہے اس کو جذب کرے اور پھر جب دھوئے تو وہ لے کر جائے. یعنی ایک میجورٹی ہے جن کو ہاتھ دھونا بھی نہیں آتا. توقیر بھائی, In this regard, generally what we do is just quickly put it under the tap and off we go. At least rub it into our hands. If we don't even rub it properly, just literally get this bar of soap, just put it quickly in our hand, in our palm, and that's it. We don't rub it into our hands properly, get it in between our fingers where all of the stickiness of the hands is going to be there. We don't rub it in properly so that the stickiness can go away as well. اب پتہ نہیں اور کیا حفیظ بھائی کچھ دیں گے. حفیظ بھائی بہت سو کی عادت ہے کھڑے کھڑے کان میں ہاتھ ڈالتے ہیں, جی کو ناک میں ہاتھ ڈال لے ہوتے ہیں, ماں کو منہ میں ہاتھ ڈال لے ہوتے ہیں, بات کرتے کرتے تھوک رہے ہوتے ہیں. یار کس قدر گندی عادت ہے, مطلب کس قدر بری عادت ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہو, کسی معذب آدمی یا کسی کے سامنے بھی کھڑے ہیں اور آپ تھوک رہے ہو, آپ کان میں ہاتھ ڈال رہے ہو, آپ ناک میں ہاتھ ڈال رہے ہو, یہ بھی صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتی ہے. جی جی بالکل, بہت اچھا ہے. میں پھر وہی گل آخساں, دین
ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ صحیح ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ جی ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੰਗਲੀ ਮਾਰਨੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਔਰ ਸੁਥਰਾਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ جی مطلب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کلپ پہ انہوں نے تو آہ لگے کہ سارے کی پتہ کہ پہلی آیت کیا اتری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی جی پڑھو آنے یہ بھی پتہ ہے کہ جس لئے چوتھی آیت ہے سورہ مدثرنی جی جسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ آپ نے کپڑے پاک رکھو صحیح سن گل کیتی نا بھئی کیا اہمیت ہے اہمیت قدم قدم ہی ہے جی اللہ تو اس نے رسول بار بار اس نے بارے چکم دینے پہ صحیح تو کیا مینرز کیا چیزاں کیا کپڑے ہر چیز پھر وہ یہ گل ہے کہ آپ کو صاف رکھنا ہم تو کون کسان دسنے کہ بھائی میل جمی بھی اس جمی میل نال کیا ہونا تو اسی چھوڑو ہونا آتوں نے گل کرنے پہ ہونا کتنے لوگ کے روٹی کھانے سے پہلے آتوں نے اللہ حافظ بھائی جبھی کتھا تو کتھا مارے انہوں نے ہاتھ کوئی گڈی چ مارے نے کوئی کتھا مارے نے کوئی بونٹ چ مارے نے کوئی بوٹ لائے نے اس نہیں بول لئی جراباں لائیاں نے اچھے بہی جانے اچھا دوئے نے احساس نہیں کرنے دیکھنا پیا یار نچھ ماری نے وہ انصاف کیتا نے بیٹھا ان پتہ ہے اسے کون نہیں گیا تو نہیں وستا ہے وہ تو دیکھنا پیا پھر ہنا اچھو جی گٹھے بھی کھائی ہے وہ کس نے کھایا تو سنال گٹھے پھر بھائی تو دوسرے کی بات ہے اپنا بھی غور کرے ہاتھ کالے ہاتھ ہیں کالت پیٹ میں جا رہی ہے اپنا بھی تو ستیہ ناس ہو رہا ہے اپنا بھی تو جو اندر کا سسٹم ہے خراب ہو رہا ہے وہ اپنا تو احساس ہی کو نہیں نا فیضان سنت میں جو امیر سنت نے واقعہ لکھا ہوا ہے وہ ٹرک ڈرائیور والا بڑا فیمس واقعہ ہے پنجابی بھی سناؤ تو سی جی جی ٹرک ڈرائیور سی تو وہ تھوڑا جہا ٹائر چینج کرنا وہ ٹائر چینج کروں تو بعد نا کھانا کھان لگا نا کھانا کھاندے تڑپ تڑپ مار گیا نا تے اوتھے لوکاں نے ویکھیا وجہ کی ہوئی بھی ہلے ہونی ساڈے سامنے آیا کھانا کھادا تے تڑپ تڑپ کے فوت بھی ہو گیا تے جدوں وہ تحقیق کیتی گئی نا تو ٹائر دے تھلے نا ایک سپ آ کے کچلیا گیا سی تے اس سپ دا زہر لگا سی ٹائر دے نال اینے چینج کیتا ٹائر ہاتھ وغیرہ اوتے لگدے نے تو زہر دے ہاتھے بھی لگ گیا تے ہاتھ دھوتے بغیر ہی کھانا کھادا وہ زہر اندر چلا گیا جس وجہ نے تڑپ تڑپ کے ਉਹਦੀ ڈیتھ ہو گئی تو بہرحال ਇਹ صفائی ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਚੁੰਗਲੀ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪਿਆ ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਾਹਨਾਮਾ ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ کہ الجنس یمیل ویلا جنسی کہ جنس جیڑی اپنے جنس دی طرف ہی مائل ہوندی ہے آپ نے ایک مثال بھی دیتی کہ یونانی طب دے دور دا ایک بہت بڑا حکیم غالباً دا نام جالینوس دا نام سی تے او ایک دفعہ کتے جا رہا کتے بہن لگا ایک پاگل آ کے دے نال بہ گیا انہاں گلاں کرن لگ پیا تے حکیم نے اپنے کسے بندے نو آکھیا کہ وہ فلانا معجون لے کے انہاں نو کھانا چاہنا تے انہاں بندے نے آکھیا حضرت او معجون تے پاگلاں واسطے تواڈے واسطے تے نہیں نہیں میں کھانا چاہنا تواڈے واسطے نہیں گا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ اگر میں پاگل نہیں تو وہ پاگل میرے کول کیوں آ کے بیٹھے کہ جنس دی طرف مائل ہوندی ہے تو نگران شورا فرماندے نے کہ اگر تسی گندے رہو گے صفائی دا خیال نہیں کرو گے تواڈے کپڑے وچ سمیل آئے گی منہ دے وچ سمیل آئے گی داڑھی دے وچ بدبو آ رہی ہے صاف نہیں کردے دھوندے نہیں تے تواڈے نزدیک بھی اوویں دے لوگ ہون گے تے اگر تسی صاف ستھرے رہو گے تے تواڈے لوگ نزدیک جڑے لوگ ہون گے نا صفائی ستھرائی والے ہون گے وہ انٹرسٹ لین گے تواڈے کول بیٹھ جان تو بہرحال صفائی دی بڑی اہمیت بہت اچھے مدنی پھول دیے اور واقعی بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو داڑھی میں جی وہ برکتیں لٹاتا ہے بعد میں داڑھی دھوئی نہیں صابن سے نہیں دھوئی اب وہ پتہ ہی نہیں عرصے سے چل رہی ہے صبح سے شام تک کہاں گئے صبح ایک دفعہ جو ہے وہ دانت صاف کیے تھے اس کے بعد پورا دن نہیں ہوا بات کر رہے ہیں تو بدبو یعنی آپ خود غور کریں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مبارک تیل جو ہے وہ مبارک بالوں میں لگا ہوا ہوتا تھا داڑھی شریف ماشاءاللہ تیل نہیں مبارک وہ اس کو برکت دیتے تھے وہ برکت وہ ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو وہی برکت والا تھا لیکن آپ غور کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبو پسند نہیں تھی اور آج ایک تعداد ہے مسلمانوں کی اس کا خیال نہیں رکھتے چاہے وہ مذہبی حلیے والے ہوں یا غیر مذہبی حلیے والے ہوں توجہ نہیں ہوتی بہتوں کی یا ذہن نہیں ہوتا اس طرف کہ بھائی اس طرح بھی کرنا ہے اس طرح بھی کرنا ہے مثال کے طور پہ مسجد میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی میں عرض کی تھی کہ بھائی ایک عطر کی بوتل رکھ لیں اتنی سی ہوتی ہے ابھی بھی اتنے ہے
تو اب وہ نام وام نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو. تو 12 لیٹر کی بوتل ہے. کتنے کی آئے گی؟ پاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ پاؤنڈ کا برگر نہیں آتا حفیظ بھائی. کراچی میں 100 روپے کی بھی نہیں ملتی. پچھلی دفعہ ایک رکھ لے, ذہن کی بات ہے. اب ہوا نماز پڑھنے گئے 5 ٹائم پہ عطر شریف لگائی اور چلیں جی نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے, کپڑوں پہ لگائی تاکہ بدبو سے تو بچ سکے نا. خوشبو تو انسان کے اندر ہے. انسان وہ جو حضرت امام شافعی کا قول پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی, یہی ہے کہ جتنی خوشبو اچھی ہو سی یا مہنگی ہو سی, اچھی خوشبو لانے نال عقل بدلے. عقل بڑھتی. آج کل دوائیاں کھا رہے ہیں عقل بڑھانے کے لیے. اس قول پہ بھی عمل کر لے امام شافعی علیہ رحمہ کے, عطر اچھی خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا بندیاں واسطے لاسن ملنے سے جڑے لائک انسان, ٹھیک ہے, کوئی اور دو نماز پڑھنے ویلے کوئی نہیں, اللہ نے یار اللہ کو جڑیا اس نماز پڑھ لگے ہیں, اللہ نے مسجد جائی کھلساں دوسرے نمازی, یہ بھی تو کوئی اس بارے تو سنا مسجد کی صفائی. حالانکہ مسجد کی تو حفیظ بھائی اتنی امپورٹنس ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو درازوں میں خیر عطا فرمائے, برکت. ایسی مدنی پور بندہ سوچتا رہ جاتا ہے, تھیلی رکھتے ہیں جیب میں مسجد میں, ہے کہ جو مسجد سے کوئی تنکا خز بھی دور کرے, تکلیف دینے والی چیز ہے نا, کوئی تنکا بھی دور کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرماتا ہے. اب آپ غور کریں, آپ مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ناخن توڑ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے کتر رہے ہوتے ہیں, میل کچر رہے ہوتے ہیں, ناک, مطلب مسجد کے اندر. اور مسجد کو اذیت ہوتی ہے, اس سے جذب القلوب کے اندر ہے کہ خست تنکا, مسجد کو ایسی اذیت ہوتی ہے جیسے انسان کی آنکھ میں جو ہے وہ تنکا پڑ جائے. کتنی شدید تکلیف. تو مسجد کو بھی اذیت ہوتی ہے. مسجد دی صفائی دے حوالے نال میرے ذہن چ ہے فضان نماز دے اندر امیر علیہ سنت کا وظیفہ بھی لکھیا ہے, شادی دا وظیفہ. فرمایا کہ اگر کیا بات ہے, شادی کا وظیفہ. مدنی چینل کے ناظرین بی اٹینشن, بہت میسج آتے ہیں شادی کا وظیفہ. جی سنائیے. کسی پروگرام میں رکھنا چاہیے تھا. یعنی ویکھ لو کہ صفائی دے ضمن وچ سانو اسلام برکتاں بھی دے رہا ہے, نیکی بھی دے رہا ہے, ثواب بھی دے رہا ہے, دنیاوی فوائد بھی. ہاں جی, کیا بات. فرمایا کہ جے اگر کسی لڑکی یا لڑکے دی شادی نہ ہوندی ہوئے تے وہ لڑکا خود تے لڑکی دی طرف دا محرم مسجد وچ ایسے ٹائم اپنا مطلب کہ جھاڑو لاوے جس نال واقعی حاجت ہوئے, ٹھیک, اس نیت نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہیا تے اور شادی دی ترتیب ازمودہ ہے. مسجد کی صفائی کی بہت اہمیت ہے. یقین کریں, خود بھی صاف ستھرے رہیں اور اپنے علاقے. پہلے کے ہم نے سنا ہے کہ جو پہلے زمانے میں نوجوان جو ہوتے تھے نا اچھے علاقوں کے, وہ کام پر جانے سے پہلے مسجد کی صفائی کرنے آتے ہیں. ایسی برکت. اب تو چلے مجبوری, ٹھیک ہے, ہمیں رکھنے پڑتے ہیں کیئر ٹیکر, لیکن پہلے ایک ذہن تھا, ہوتا تھا کہ کام پر جانے سے پہلے بھی مسجدوں کے ٹوائلٹ, مسجد کی صفائی کر کے والنٹری طور پہ جو نوجوان ہوتے تھے وہ جاتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے مسجدوں کی. Bapu, you know what is, I think nowadays, unfortunately, if someone, when he goes to meet someone, he goes to have a meeting with someone, a business meeting or anything like that, he prepares for it. He makes arrangements for all of these stuff before he goes ahead. Like Abdul Hafiz Bhai mentioned that for all of this stuff, meeting someone and all of this, we make ihtimam, we prepare for it, make arrangements for it. But when it comes to the court of Allah subhanahu wa ta'ala, ready to go to the masjid, ready to go to an ijtima, Islamic gathering, to offer salah, there's no preparation for that. For all of these things, Islamic things, it's just norm. As we're living our life, okay, we need to offer our salah, whatever clothes we're wearing, disgusting, dirty, filthy, whatever it may be, we just stand up and we start offering. It's mentioned about Sayyidina Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, that he would have a special dress to wear for him to come into the court of Allah subhanahu wa ta'ala ready for salah. So he would have a special dress ready to wear in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at our sharia, the sharia of Islam, that how beautiful and how much importance it gives towards cleanliness. You know, so when we are praying, we need to make sure that we are pure, we are clean in every aspect. Our body, our clothes, our mind, everything needs to be pure and clean. Unfortunately, when people are, whether they are gym or whether they are, and they'll spend time doing their, training, everything, they'll be sweating quite badly. They won't take time out to go and have a shower. They won't take time out to go and change their clothes. But instead, they'll think, time for namaz. I better go and read namaz. I better go to the masjid, or I better read it wherever I am. Not realizing that smell which they have on them is distancing people away from them, rather than, inviting towards better. Whereas if you take 5 minutes out, clean yourself properly,
have a good wash, and at least put perfume on yourself. As you mentioned, how much does an ether cost? Probably £1, if probably less than that. Keep that with you, and use it. Go to the masjid, use the ether, and then pray namaz. You feel so much relaxed. You feel a lot ease, and it keeps you healthy itself. It gives you strength to do things. But when you've got foul smell coming from you, people don't want to associate with you. If you go to somebody's house, if someone's invited you to the house for a meal, from outside they probably look nice and clean. But once you enter the house, if you look, there's quite a lot of dirt and, the smell, you're going to hesitate to even eat there. That's the way it is. But unfortunately, people don't care about these things. बहुत सारी एक तादाद है जो बच्चों की वजह से जो है वो परेशान है. तो बच्चों की तादाद के हवाले इंशाअल्लाह के जो बच्चों के मसाइल हैं, बच्चे डिसोबीडियंट है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आज का जो वजीफा बताएंगे थोड़ी देर में, तो वो नोट करिएगा. और ये भी याद रखें कि कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है, लेकिन तकब्बुर के लिए नहीं लगाना है, लोगों को हकीर समझने के लिए नहीं लगाना है. दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि इफ वी हैव समथिंग गुड, हम दूसरे को मामूली समझने लग जाते हैं. हमारे अंदर थोड़ा सा एरोगेंट आ जाता है. नो डोंट बी एरोगेंट. किसी पे बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए. हम एक मदनी फूल दे रहे, मैं अपने को देखूं, आप अपने को देखें. अमूमन मुझे अपने घर से बदबू नहीं आएगी, लेकिन कोई और जब आता है तो उसको चेक करने का तरीका दिया है. यानी अगर आप मुंह की स्मेल है तो वो भी अमीर है, तरबियत फरमाइए कि आप अपने हाथ को करीब रखकर और उसको करें तो आपको थोड़ा है ना, आप फूंक मारें तो सांस निकालें तो आपको पता चल रहा होगा बैड स्मेल है या नहीं है. खुद भी चेक करना चाहिए अपने सॉक्स के, अपने मतलब एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ. इफ यू डोंट वॉश आवर क्लोथ आफ्टर 3 days 4 days वेयरिंग, पसीने की बदबू खुद से बेचैनी सी आएगी. अब टोपी को गौर कर लें और इमामे को गौर कर लें, कितना अरसा हो जाता है. अच्छा, जब हम उठाते हैं तो पीछे वाले का जो हाल होता है वो अलग है. आपको तो नहीं आएगी, लेकिन जो पीछे आगे पीछे वाले ना, उनका कुछ काम हो जाता है. तो प्लीज सफाई सुथराई बहुत गौर करना है, बहुत हाजत है. आप वो जहां जा रहे हो तो दीवारें लाल कर दे. खास तौर पे पाकिस्तान में मैंने देखा, अरे बड़े बड़े नाम ऐसे होंगे उनके मिले, यार उनसे मिलने जा रहे हो, मुंह में इधर रखा हुआ होगा तो इधर रखा हुआ होगा, दांत तो नजर ही नहीं आते, वाइट लाल लाल में थोड़ा सा वाइट नजर आता है, पता चलता है दांत थे मौसूफ के. अब ये क्या चीज है, आप खुद गौर करें. ये सफाई सुथराई वाले, बंदा मुस्कुराए तो दांत ही नजर नहीं आते, लाल लाल नजर आ रहा होता है. ये आप खुद गौर कर लें. आप शीशे के सामने खड़े और मुस्कुराएं और आपको खुद पता चलेगा ये क्या चीज है. तो इस्लाम, वो हदीस पाक बड़ी प्यारी है. इस्लाम साफ सुथरा दीन है और तुम साफ सुथरे रहो, क्योंकि जन्नत में साफ सुथरे लोग ही दाखिल होंगे. आज का जो वजीफा है इसको ले लेते हैं. जो डिसोबीडियंट चिल्ड्रन है, जो बच्चे नाफरमान है, उनके लिए क्या करना है. स्क्रीन के ऊपर वजीफा चल रहा है. या शहीदो, प्लेसिंग द हैंड ऑन द फोरहेड ऑफ द डिसोबीडियंट सन और डॉटर एंड लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई. Utter it 21 times in the morning. या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो. यानी जो बच्चा बच्ची नाफरमान है उसके माथे पे हाथ रख के 21 टाइम आपने पढ़ना है या शहीदो, या शहीदो. स्टार्ट एंड एंड ऑलवेज डिसाइड दुरूद पाक बिफोर द सनराइज है, सूरज तुलू होने से पहले पढ़ना है. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दैट सन और डॉटर विल बिकम राइचियस. ड्यूरेशन अंटिल द फुलमेंट ऑफ दुआ. ठीक है, जब तक ये पूरा ना वजीफा करते रहे. बड़ा इजी है. बच्चा बच्ची सो रहे हो, माथे पे हाथ रखें, या शहीदो 21 दफा पढ़ें. अल्लाह ने चाहा तो बच्चे जो बच्चियां जो है वो नेक हो जाएंगे. लास्ट फ्यू वर्ड्स, Conclusion is that let's focus upon the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The more we will adopt the sunnahs of the Messenger sallallahu ta'ala wasallam, the more we'll find that automatically cleanliness will be part of our nature. Subhanallah. The Prophet sallallahu ta'ala wasallam's nature was clean. Subhanallah. So when we adopt the nature of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, adopt the sunnahs of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, automatically this nature of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam will come into our nature as well, inshallah. Inshallah. मैं तो अक्सर अगर हर बंदा सुबह अगर 5 मिनट लाई ना अपनी गली को साफ करी छोड़ा ना, क्या बात है Mashallah. जी माशाअल्लाह. नियत ये रखा है कि सरकार ने जी फरमान भी याद
کہ صفائی بھی کرو تو صفائی رکھو، تو میں سمجھانا کہ مسلمانوں نے محلے جڑا نا کیا بات ہے، لشکر نہ بس ماشاء اللہ بالکل ہونا چاہیے. اپنے گھر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آگے کا بھی دیکھ لینا تو پورا علاقہ صاف ہو جائے. ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں. اب میں سٹی کا نام اتنا اخباروں میں اتنا نیوز میں ہائی لائٹ، ایک کچرے کے ڈھیر، تو وہ ارے بھائی آپ لوگ بھی جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہی تھوڑا سا اپنے گھر کے آگے کی صفائی کر لے تو محلہ صاف ہو جائے. آپ ہی تو پھینک رہے ہیں، کوئی باہر سے آ کر تو نہیں آپ کے گھر کے آگے ڈالنا نا. یہی دو چار ہوں گے، آپ اپنے گھر کے آگے کا تھوڑا صاف کر لیں، برابر والے کا کر لیں تو برابر والا اپنا کر لے، اس کے برابر کر لے تو گلی خود بخود صاف ہو جائے گی. Alhamdulillah, Papa, I just mentioned, you know, we're from the ummah of the best of creation, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And we need to show what Muslims are like. We need to be clean no matter where we go, in every aspect. Whether we are work or wherever we are, we need to remain cleanliness in every aspect. And that would be an example to others. And by others looking how we keep ourselves clean, how we keep our environment clean, that may attract other people and they may accept Islam itself. ماشاءاللہ. حدیث پاک دے اندر الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان دا حصہ ہے. میں چند مثالاں دیواں گا، باقی خود ہی بندہ قیاس کرتا رہے. اگر دیکھا جاوے نا بہت ساری چیزاں سے اگنور کر دیتے ہیں. مثال دے طور تے ساڈا موبائل، یہ کور دے انڈر بڑی ڈسٹ وغیرہ دھول آئی جاندی ہے. یہ علاوہ آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، اور یہ علاوہ دیکھا جاوے تو شوز کئی دن ہوتے ہیں جڑے شوز دھوپ جانے دھوندے نہیں اسی. حالانکہ میرے علیہ سنت کافی سارے مدنی چینل دے ناظرین جنہاں نے ملاقات کی میرے علیہ سنت نال، اگر میرے علیہ سنت دے شوز ویکھو نا، صفائی ستھرائی ماشاءاللہ میرے علیہ سنت اپنے وضو خانے دی صفائی رکھتے ہیں، گھر دے کچن دی صفائی رکھتے ہیں. یہ علاوہ نیل، اج کل رواج چل گیا کہ ناخن نہ لمبے کر لیندے، بڑے کا جیسے فیشن ہو گیا نا، تھلے میل فسدی رہندی ہے تے وہ کوئی پرواہ نہیں ہوندی، پھر وہ پیٹ دے اندر جاندی، کدی وہ بیماری کدی آ بیماری. تے یہ علاوہ جنہاں دی داڑھی ہے نا، رات دے ٹائم موسٹلی بعض لوگاں دے منہ وچ نا رال نکلدی ہے جی، تے او داڑھی دے اندر آ جاندی ہے، او دے نال پھر سمیل بدبو ہوندی ہے. تے صبح جس ٹائم مسجد جاؤ نماز پڑھن واسطے داڑھی نو پہلے صابن دے نال دھو لیا کرو تاکہ سمیل وغیرہ ساری چیزاں دور ہو جان. تے دے نال نال اپنیاں مچھاں جڑیاں نہ بھی ٹائم دے اوتے بندہ پست کرے، داڑھی جڑی اودی بھی صفائی رکھے، زلفاں وغیرہ وال وغیرہ انہاں نوں درست رکھے، کپڑے دی صفائی رکھے، تو بندہ قیاس کرتا جاوے تو کافی ساری چیزاں دی جڑی صفائی ہے نا سامنے آ جائے گی. ماشاءاللہ. وقت مقرر ہے شاہ صاحب اس چیز میں جڑا نہ ہے کوئی وقت مقرر ہے وہی جی کچھ چیزوں کا تو وقت ہے، اور ہے کہ 40 روز سے زیادہ ناخن یا بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال جو ہوتے ہیں نا رکھنے کی اجازت نہیں. 40 روز سے. جی ہاں. اب لوگ اتنی مجھے لگتا ہے گاڑی کھینچیں گے. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، مجھے پست کرو اور داڑیوں کو معافی دو. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مجھے جو ہے وہ پست رکھنی چاہیے اور داڑیوں کو بڑھانا چاہیے. 10 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرت میں سے ہیں، یعنی کہ ان کا حکم ہر شریعت میں تھا. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال دور کرنا، ناف کے نیچے کے بال مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا. یہ 10 چیزیں ہیں. خاص طور پہ ہم بغل اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ان پہ بھی بہت توجہ دینی چاہیے. 40 روز سے کہتے ہیں لمبے جو ناخن ہوتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں میرے اتنا ناخن چبوتے ہیں. ارے بھائی لمبے ناخن پہ شیطان بیٹھتا ہے، یہ اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے. لمبے ناخن نہیں رکھنے چاہیے. تو اسی لیے 40 روز سے زیادہ ناخن یا بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہم کو صاف ستھرا رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.